بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی جماعت، ایک نئی کلاس اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا جو ایک وبائی صورتحال کا شکار تھی، اس وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ کچھ تعطل کا شکار رہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس میں کافی کمی آنے کے بعد آج ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اور آج میرے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر ہم اسی سلسلے کو جو وبائی صورتحال ہے اسی پہ بات کریں، تو ہم آج ان سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے اپنے کلام میں کیا کوئی ایسی وبائی صورتحال کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ارشاد فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہے؟ انہی سے پوچھتے ہیں۔ اور ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت نیوز چینل کے لیے اس دعا کے بغیر میں پروگرام سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی کہ صدا بار دیں اس باغ کدے خزانہ آوے، عموماً فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھا رہے۔ آمین۔ تو آج کرونا کی شکل میں درپیش مشکلات اور مصائب کے اسباب اور اس کا سد باب اور اس کا حل اور اس سے خلاصی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں غور و فکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو میں نے ایک اپنی طرف سے آپ کو کہہ دیا کہ کیا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز دیکھنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیٹا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں سے اور کچھ پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمان الہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہاں کل نفس ذائقۃ الموت کا قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ جیون جیون جھوٹا ناواں، موت کھری سر ہوتے، لاکھ کروڑ تیرے تھیں سونے خاک اندر رل ستے۔ یہ حقیقت ہے بے شک۔ تو ایک جگہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ ہر دن کا جو ہے وہ انجام شام تک ہوتا ہے، تو شام آنے والی ہوتی ہے، یعنی ہر زیرو نے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا اٹل فیصلہ اور واضح پیغام ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی یوم حساب۔ تو بیٹا آج کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی شکل میں کل کائنات میں اس کے خوفناک اثرات یہ کیا ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفسا نفسی ہے، یہ نفسا نفسی، یہ قیامت کی نشانیاں، یہ وہ والی چیز ہے، اس کی جھلک ہے ایک چھوٹی ساری۔ تو بیٹا یہ اسی دن کی ایک معمولی سی جھلک ہے، معمولی سی۔ ابھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی یہ آزمائش بھی ہے، لیکن سبق حاصل کرنے والے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ جس طرح قرآن کریم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے کن کو؟ ہدایت مانگنے والوں کو، ہدایت پانے والوں کو۔ تو بیٹا یہ عارضی و فانی زندگی ہے، بڑے ہی غور و فکر کا مقام ہے کہ اس وبائی مرض کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریڈ سگنل دے دیا ہے، بتی سرخ ہو گئی ہے، ٹھیک، بے شک، کہ رک جاؤ، حد سے آگے نہ بڑھو، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت اجل آ جائے پھر تمہیں مہلت نہ ملے۔ تو اپنے اعمال، اپنی ترجیحات کو بدل لو، اپنا رخ دنیا کے بتوں سے ہٹا کر رب کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ لو۔ بیٹا اس حقیقت کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جرثومہ یعنی کرونا بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر یہ غلاظت، کون سی غلاظت؟
بے حیائی، بے عیسی، حرام خوری، سرکشی اور ناشکری، ان تمام غلاظتوں کے آمیزے سے مل کر کرونا کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے حقیقت میں. جی بالکل. تو بیٹا اس بات سے بھی ہم انکاری نہیں کہ ہم نے خود اس بیماری کو دعوت دی ہے. جو اس وقت چل رہا ہے دنیا پہ، ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں نا، ٹی وی پہ دیکھیں، دنیا کی خبر جب لیتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. جی. یعنی اپنے اعمال. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی آلودگی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. گمراہوں پہ یہ آلودگی ہے ٹھیک کرونا کی شکل میں. تو یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بیٹا جس طرح ہم نے یہ آلودگی اور بے حیائی، حرام خوری وغیرہ ایک دوسرے سے مرغوب ہو کر، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اڈاپٹ کی ہیں، بالکل اسی طرح اب یہ وائرس بھی ایک دوسرے سے لپٹ اور چپک رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پناہ دے. تو فرمان الہی کے مطابق بیٹا یہ آزمائش ہے، ابھی بھی یہ عذاب نہیں ہے، ابھی بھی یہ آزمائش ہے. ٹھیک. نہ یہ عذاب شدید ہے، نہ یہ عذاب علیم ہے، یہ عذاب عجیب و غریب ہے. بے شک بے شک. حقیقت میں تو اس پر ہمیں بڑا ہی غور و فکر کرنا ہے کہ پوری کائنات اس کی لپیٹ میں کیوں آ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ڈور ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی وہ ذرا سی کھینچی ہے، ذرا سی. کیونکہ جب انسانیت کی تذلیل حد سے بڑھ جاتی ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو جاتی ہے، نافرمانی اور سرکشی کی حد، نافرمانی جو ہے وہ سرکشی کی حد تک پہنچ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے نافرمانی، نہیں پتہ تو گناہ کر لیا. ایک ہوتا ہے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو میں نے کرنا ہے، میں کروں گا، یہ اس کو سرکشی کہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا، پھر بھی تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے. قرآن کریم کھولیں بیٹا، تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کی حدیں کراس کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب کبھی طوفانوں، کبھی زلزلوں، کبھی وبائی امراض، کبھی قحط سالی اور حادثات کی شکل میں آتا ہے سامنے. پھر ان ناگانی آفات کے بعد ہدایت پانے والے انسان سبق بھی سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کافی نے سیکھا ہوگا اور سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے جرم اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے معافی مانگ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک عالم میں دنیا کو یہ بتایا میں ہوں کہ میں ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ سبحان. تو یہ لیکن اس کو ہم ابھی آزمائش کہیں گے، عذاب نہیں کہیں گے. آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، اور وہ بھی چھوٹی آزمائش ہے. آزمائشیں بھی دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. یعنی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، تمام کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے، ہر طرح کا بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بھی آزمائش کہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی امت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی تھی. تو پھر یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ابھی تک. بے شک بے شک. تو بیٹا جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر سزا ظالموں کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، وہ بھی اس سزا میں شامل ہو جاتے ہیں. معاشی خوشحالی پر اترانا، دیکھیں بڑی بڑی جو ماشاءاللہ ہیں سلسلے دنیا میں، طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ معاشی خوشحالی پہ اترانا، حرام کمانا، ناانصافی، بے حیائی اور فحاشی کے پھیلانے والوں کی روک تھام نہ کرنا، یہ بھی جرم ہے. ان کی روک تھام نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ تمام وہ عوامل و اسباب ہیں جو غضب خداوندی کو دعوت دیتے ہیں. اللہ توبہ اللہ توبہ استغفر اللہ. بیٹا پہلی قوموں کا انجام ہمارے سامنے آیا، آج بھی فلسطین، عراق، برما، کشمیر کا منظر ہمارے سامنے آیا. بڑے بڑے انسانیت کے علم برداروں اور منصفوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، حقیقت یہ بالکل جی. تو ایسے میں خاموش رہنے والے بھی اس کی غضب کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا. بھارتی تسلط
انہوں نے جو ہے وہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگایا اور 6 مہینے کے بعد پوری دنیا نے پھر اس لاک ڈاؤن کا مظاہرہ کیا. یہ اس کی ذات تھی نا کرنے والی. جب انسان نہیں لوگ بولے نہیں ہیں, مقتدر حلقے مقتدر قوتیں بولی نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کو حقدار ہو گئے ہیں نا, پھر وہ سب پھر سزا کے حقدار ہو گئے, چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے. پھر پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی ہے اور ان کو احساس ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اب ان کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ رب تکبر پاوے نائی چور کرے مغروراں. ہائے رب تکبر پاوے نائی چور کرے مغروراں, جادوگر آسمان چروکا لا چکا کئی اوراں. کہ وہ جو گردش زمانہ تھی جب وہ سزائیں ملتی تھیں اس وقت جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں, وہ والی اوریں بتا رہے ہیں کہ لا چکا کئی اوراں, کئیوں کی سزا ہوئی ہے. اچھا, میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ابھی تک میاں صاحب نے اس حوالے سے, لیکن اب ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے زبردست. اور یہ بات یہ ثابت کر رہی ہے میاں صاحب کی بات آج سے 100 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں اب دنیا کتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے, پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیجیے, ایٹم بنا لیے, نائٹروجن بم بنا لیے. بے شک بے شک بیٹا, بے شک بے شک. تو رب تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کی ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں بیٹا. اگر کوئی سننے والا ہو, کوئی ایسی سوچ رکھنے والا ہو کہ اے غافل انسان تو اپنی اوقات بھول گیا, میری رحمت مرتاؤں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی دولت, اپنی کوشش اور بہادری پہ اتراتا تھا. آج کدھر گئی تیری وہ دولت جس کا تجھے بڑا گمان تھا, کدھر گئی تیری وہ قوت جس کا تجھے بڑا تکبر تھا, کدھر گئے تیرے وسائل, کدھر گیا تیرا دماغ, کدھر گئی تیری ٹیکنالوجی, اور کدھر گیا تیرا ایٹم بم جو ایک کرونا کے جراثیم کو نہ مار سکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے جب بھی مارنا ہے, جیسے بھی مارنا ہے, میں نے مارنا ہے. بے شک. تو ہے کوئی دنیا کی ایسی چیز جو میرے غضب اور میری رحمت سے باہر رہ سکتی ہے؟ یہاں کے بلا میاں صاحب پھر فرماتے ہیں کہ جیو کیر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا. یعنی اللہ کی مشیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی, کوئی کچھ بھی نہیں. جیو کیر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا, رحمت اس دی جگ وسائے ہر ایک نعمت لٹدا. جب رحمت پہ آتا ہے تو تب بھی وہ اسی طرح کھلی رحمت, اور جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی سخت قسم کی پکڑ ہوتی ہے. تو اے بے خبر انسان, تو میری قدرت اور حکمت کو بلا بیٹھا ہے, تو کیا چیز ہے, تو نے پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا. ابھی بھی میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں مزید ڈھیل دیتا ہوں, جو آپ نے پہلے بھی بات کی ہے نا, فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اس کی اپنی رحمت کے صدقے سے, کہ اس نے ابھی بھی پکڑا نہیں ہے, وہ ڈھیل دی ہے, ابھی بھی ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے, اللہ تعالیٰ معافی دے. تو تاکہ تو سنبھل جائے. آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مغرورانو پکڑ نہ کردہ اس سے وقت شتابی. تھوڑا دیکھیں وقت لگا ہے, ٹھیک, اسے وقت شتابی, یعنی کہ اللہ نے رسی ڈھیلی رکھی ہوئی تھی, ڈھیلی رکھی ہوئی تھی, ابھی بھی ڈھیلی ہے, تھوڑی ساری کھینچی ہے. ہاں, مغرورانو پکڑ نہ کردہ اس سے وقت شتابی, معذورانو چکے نائیں, چکے ہوتا ہے کہ دھکا نہ دے, معذورانو چکے نائیں کر کے کیر خرابی. اتنا اس کا کرم ہے, اتنی اس کی رحمت ہے, اتنی اس کی بخشش ہے کہ پھر بھی وہ ڈھیل ہے. یہ ڈھیل کا سارا سلسلہ ہے کہ ابھی بھی اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. ابھی بھی اس کو انتظار ہے کہ شاید انسان جو غافل انسان ہے وہ اپنے راستے پہ آ جائے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ مان کریں دیاں مان تروڑے مسکینہ دا ساتھی. آئے ہائے, کیسا کیسا مان تروڑا ہے اس نے یہ امریکہ اور انگلینڈ کا, دیکھ لیں. ہاں جی بالکل, 2,500 روز کی لاشیں. مان کریں دیاں مان تروڑے مسکینہ دا ساتھی, کو کافاں وچ روزی دیندا سی مرغانوں ہاتھی. یہ اس کی ذات ہے. بے شک. یعنی کہ دنیا کے بڑے بڑے جو جدید دور کے فرعون تھے, ان کو کیسے ان کو بھی کیسی پکڑ ہوئی تھی. یعنی کہ فرعون کو ایک مچھر نے, اور مچھر پھر نظر آنے والی چیز تھی, یہ تو نظر بھی نہیں آتا, یہ تو نظر بھی نہیں آتا. تو بیٹا اصل میں ہم نے مسبب الاسباب سے نظریں ہٹا کر ظاہری اسباب پہ نظریں جما لیں گے اصل میں, لیکن قادر قدرت جو ہے وہ اس کو بھول گئے ہیں. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اوکھی کاٹی مشکل اندر تد بن کوئی نہ والی. اصل چیز یہی ہے, کتنی بھی مشکلات آئیں, کتنی بھی وبائیں آئیں, کتنے بھی طوفان آئیں, اوکھی کاٹی مشکل اندر, کاٹی ہوتا ہے پہاڑی چڑھائی, اوکھی کاٹی مشکل اندر تد بن کوئی نہ والی, آپ مسبب نال سبباں غموں کریں خوشحالی. پھر وہ سبب بنانے والی تیری ذات ہے.
یعنی کہ وبائی دور میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا تو تمام معاملات آسان. رجوع ہی نہیں کیا بیٹا. میں اکثر میں دیکھتی ہوں فیس بک پہ یا کہیں بھی جب دیکھتے ہیں تو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. استغفر اللہ, مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. تو مشکل کی ان گھڑیوں میں جب انسان توبہ نصوح یعنی سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر رحمت خداوندی کو رحم آتا ہے. بے شک. پھر وہ ایسے اسباب مہیا فرماتا ہے جو ان تمام مسائل اور بیماریوں اور مشکلات سے نجات دلا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے جا کے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہاں تھیں بھیک منگاوے تخت باوے کائی. تخت باوے کائی, کائی سے مراد ہے گھاس پھوس چننے والے کمزور انسان جو ہوتے ہیں وہ والے, وہ ان کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے اور تخت والوں کو فرش پہ بچھا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں بادشاہ تھیں بھیک منگاوے تخت باوے کائی, کچھ پرواہ نہیں کار اس دے دائم بے پرواہی. وہ بے پرواہ ہے. یہ اللہ کی صفات جو ہے, یہ اس کی صفات ہیں کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. بیٹا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے اور اسے غنیمت سمجھیں, سچی توبہ کر کے رجوع اللہ رجوع رسول اللہ ہو جائیں. رب تعالیٰ ہمیں بار بار ہلا رہا ہے, غفلت کی نیند سے جگا رہا ہے, اور کبھی زلزلوں, کبھی وبائی امراض, کبھی حادثات اور کبھی ٹڈی دار کے وار سے. تو بیٹا اندر اور باہر حفاظت صرف اور صرف اسی ذات پاک کی ہے جو علیم ہے, خبیر ہے, حکیم ہے, قادر ہے اور غالب ہے. تو پھر سب سے بڑھ کر غفور الرحیم ہے. تو عاطف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اے اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائے تو وہ آواز سن سکتا ہے بندہ. آوازیں تو ہر وقت آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں, لیکن ہمیں اللہ سننے کی توفیق بھی دے. ٹھیک. تو آوازیں آ رہی ہیں کہ اے انسان ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جا اور اپنا رخ, اپنی ترجیحات اور اپنے مشغولات بدل لے, کیونکہ رب کی رحمت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے محروم رہیں. یہ اس کی شان ہے بیٹا, یہ اس کی شان ہے. تو دیکھیں کبھی ہم کرونا کے ڈر سے اندر چھپتے ہیں, باہر کرونا ہے کسی کے سامنے نہیں جانا, کسی کو اندر نہیں آنا. کرونا کے ڈر سے اندر چھپتے ہیں, زلزلہ آتا ہے تو اس کے ڈر سے باہر بھاگتے ہیں. تو اندر اور باہر حفاظت کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ مہربان اور کریم آقا اپنے بندوں کو گمراہی کے اندھیروں میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتا. بیٹا یہی تو اس کی کریمی ہے, یہی تو اس کی شان رحیمی ہے. اس کی رحمت ابھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کیونکہ اسے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہستی ہے وہ. تو اسی طرح ہم سب کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کے امتی ان کی شفقت اور شفا سے محروم رہے ہیں. وہ جو پہلے آپ نے بات شروع میں کی تھی نا, یہ انہیں کا تو سارا صدقہ ہے نا کہ ہم بچے ہوئے ہیں. تو بیٹا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے کام لیں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو بیٹا بے شک نماز اور صبر 2 بڑے اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہیں. آج ہم دوڑتے بھاگتے ہیں اسپتالوں میں, تو یہ بڑی زبردست دوا ہے اور زبردست چیز ہے. اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے جو ہر بیماری کا خاتمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو, کوئی گناہ یا خطا کر بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. ہمیں کتنا بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے یہ بیٹا, بغیر فیس, بغیر کسی چارجز کے, کل کائنات کے علاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے. یہاں میاں صاحب کی قلم حرکت میں آ گئی. فرماتے ہیں کہ ایسا نبی جنہ دا والی سو امت کیوں چرسی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایسا نبی جنہ دا والی سو امت کیوں چرسی, عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ ور ٹرسی. اگر کر بھی لے گا وہ کو گناہ تو پھر اس کی بارگاہ میں جب جھکے گا تو وہاں سے معافی ملے گی, وہاں سے شفاعت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ سخن نہیں کوئی ہوندا میں تھی تیری شان قدر دا یا رسول اللہ. فرما رہے ہیں کہ سخن نہیں کوئی ہوندا میں تھی تیری شان قدر دا, تو آہا تے یاسین الہی صفت تو ساڈی کردا. اللہ اللہ, صفت دیکھنی ہے تو دیکھیں آپ, پورا قرآن آپ کی صفات سے بھرا پڑا ہے. تو یا رسول اللہ قرآن پاک آپ کی شان بیان کر رہا ہے. تو تمام انبیاء کرام نیکوکاروں کو سنبھالتے اور گناہگاروں کو رب کے حوالے کرتے تھے. یہ پہلی جو امتیں تھیں نا نبی انبیاء کرام, جب وہ قومیں سرکش ہو جاتی تھی تو پھر وہ یہی کہتے تھے کہ مولا ہم تو اپنا پورا زور لگا بیٹھے, اب تو ہی انہیں سنبھال. پھر وہ عذاب آتے تھے نا. تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کاروں کو بھی اپنے ذمہ لیا بیٹا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مزدلفہ میں، عرفات میں، عرش پہ، فرش پہ، شب معراج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے کیا کیا گریازاری نہیں کی. یہ بھی ہم پہ اللہ کی کرم نوازی ہے بے حد بے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شافع بنایا، شافع بنایا، ہر جگہ اس ہر بیماری کا علاج بنایا. تو جب اتنی گریازاری کی رب کی بارگاہ میں، پھر سجدے سے سر اس وقت اٹھایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امت کی بخشش کی بشارت سنا دی. کیا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس ہستی پہ. بیٹا آج بھی وہی کیفیت ہے. آج پھر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی التجا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول اب وقت دو، امت پہ تیری آ کے عجب وقت. اللہ حقیقت ہے بالکل ایسے ہی. بیٹا آج اگر ناسازگار حالات کی وجہ سے مسجدوں میں جانے کی وقتی پابندی ہے، اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں. اللہ کی ساری زمین عبادت گاہ ہے. اپنے رب سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر، گڑ گڑا کر، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے سچی توبہ کر کے معافی مانگیں. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، ضرور رحم فرمائے گا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رب جبار قہار سنیدہ، خوف پلا اس بابو، ہے ستار غفار ہمیشہ، رحم امید جنابو. رب نے خود بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہی بات میاں صاحب بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اسی کے در پہ جا کے اڑنا ہے، اسی کے در پہ جا کے تو معافی مانگنی ہے. ٹھیک. تو جان کی حفاظت اللہ کا حکم اور فرض ہے. علاج احتیاط اور پرہیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے بارگاہ الہی سے معافی مانگیں. اس کا واحد حل ہی یہی ہے. جس طرح شوگر اور بی پی کی گولی روزانہ ہم کھاتے ہیں اور پرہیز بھی سختی اور پابندی سے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح استغفار کی گولی بلا ناغا، ٹھیک، استغفار کی گولی بلا ناغا لیں. اور یہ صرف کرونا کی نہیں بلکہ ہر وبا کی زبردست ویکسین ہے یہ استغفار جو ہے یہ جی. تو اس کے ساتھ پرہیز کون سا ہے؟ ایسے تمام خلاف شریعت اعمال سے بچیں، یہ پرہیز ہو جائے گا. اندر باہر سپرے کون سے ہوگا؟ اس کو کیا آج کل کہتے ہیں، یہ جو سینیٹائزر جو ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا سپرے ہوگا. اپنے اندروں کو صاف کریں گے انشاءاللہ. آئسولیشن کون سی ہوگی؟ اپنے گھر کے اندر 10-20 منٹ بارگاہ الہی میں حاضری کر کے سچی توبہ کر لیں. ہاتھ منہ ناک کو سارا دن بے شک نہ دھوئیں، صرف 5 دفعہ وضو کر لیں. بہترین سینیٹائزر بیٹا، بے شک بے شک. تو سینیٹائزر ہے کیا ہے؟ فکر و ذکر اور صبر و شکر. تو صبر و شکر، اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. اللہ تعالیٰ ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آج کا جو کلاس، جو آج کی ایک ہماری نشست تھی، اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وبائی امراض کے حوالے سے بھی رہنمائی دی ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے ان کو اپنے اشعار میں بیان فرمایا، عربی کو پنجابی میں کہ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا محرکات ہیں، اور اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے. بالکل آسان ہے بیٹا، بہت آسان ہے. اور اس میں یہ بہت زبردست آپ نے باتیں کہی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین و سامعین کو بھی یہ باتیں پسند آئیں گی. نہ صرف پسند آئیں گی بلکہ ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ صبر اور شکر کے ساتھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.